تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دلچسپ تاریخی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے گودی کے ایک عام مزدور سے ممبئی کے سب سے طاقتور لیکن ایک بالکل منفرد اور غیر روایتی سنڈیکیٹ لیڈر تک کا حیرت انگیز سفر طے کیا۔ حاجی مستان، ایک ایسا نام جس نے انڈر ورلڈ کی تاریخ کو اپنے ہی انداز میں رقم کیا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں۔ اس سفر کو ہم ان 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے: ممبئی کا بے داغ ڈان، بندرگاہوں سے سمگلنگ تک کا راستہ، مافیا کے درمیان ہونے والی صلح، بالی ووڈ اور گلیمر کا دور، اور آخر میں جیل، سیاست اور ان کی میراث۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنت دراصل کھڑی کیسے ہوئی۔ پہلا حصہ، ممبئی کا بے داغ ڈان۔ اس کہانی کا آغاز ایک ایسے واضح تضاد سے ہوتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ عام طور پر انڈر ورلڈ یا منظم جرائم کا سن کر ذہن میں جو تصویر بنتی ہے، حاجی مستان کی حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اب ذرا اس صفر کے ہندسے پر غور کریں۔ یہ محض کوئی عام نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس مافیا باس کی زندگی کا ایک مرکزی اور سب سے زیادہ حیران کن پہلو ہے۔ جی ہاں، صفر، کیونکہ یہ ہے بامبے انڈر ورلڈ پر راج کرنے کے دوران حاجی مستان کو آنے والے زخموں کی تعداد۔ تاریخی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ وہ ممبئی کا واحد ڈان تھا جس نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک انڈر ورلڈ پر راج کیا، اور اس دوران اسے ایک بھی زخم نہیں آیا۔ ذرا سوچئے، اس شخص نے جسمانی طاقت اور تشدد کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے محض اپنی سفارتی حکمت عملی اور تیز دماغ سے حکمرانی کی۔ منظم جرائم کی دنیا میں یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی مثال ہے۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ دوسرا حصہ ہے بندرگاہوں سے سمگلنگ سنڈیکیٹ تک۔ اس سلطنت کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 1926 میں مدراس پریزیڈنسی کے ایک ساحلی علاقے میں پیدائش، پھر محض 8 سال کی عمر میں بمبئی منتقلی۔ شروع میں کرافورڈ مارکیٹ میں چھوٹے موٹے کام، اور پھر ممبئی کی بندرگاہوں پر لمبی اور تھکا دینے والی شفٹوں میں کام۔ یہ وہ دور تھا جب سونے پر بھاری امپورٹ ڈیوٹی نافذ تھی۔ بس اسی چیز نے ایک بہت بڑا منافع بخش موقع فراہم کیا، اور 20 سال کی عمر کے آس پاس ہی سونے کی سمگلنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ اکیلے کا کھیل نہیں تھا۔ دمن کے ایک اور بڑے سمگلر سکر نارائن بکھیا کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا اور ایک ایسا طاقتور سنڈیکیٹ بنا جس نے خلیج فارس سے آنے والے سامان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور حیرت کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک اس قدر خاموشی سے چلتا رہا کہ حاجی مستان اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس سمگلنگ کے الزام میں حکومت یا پولیس کی گرفت میں نہیں آیا۔ جیسے جیسے انڈر ورلڈ پھیلا، حالات بدلنے لگے۔ تیسرا حصہ مافیا کے درمیان صلح پر مرکوز ہے۔ یہاں سے توجہ خالصتاً اسمگلنگ سے ہٹ کر گینگ لینڈ کی پیچیدہ سفارتکاری کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب ممبئی میں گینگز کے درمیان دشمنی اور خون خرابہ بڑھنے لگا تو مستان نے علاقائی جنگے میں کودنے کے بجائے امن کا راستہ چنا۔ مافیا کوئین زینب بائی دارووالی کی مدد سے شہر کے سب سے بڑے حریفوں کو، جن میں کریم لالا اور وردہ راجن مدلیار جیسے بڑے نام شامل تھے، ایک ہی جگہ اکٹھا کیا گیا۔ اس حکمت عملی سے ممبئی کو مختلف گینگز کے درمیان پرامن اور سفارتی طریقے سے تقسیم کر دیا گیا تاکہ سب بغیر کسی تصادم کے اپنا کاروبار کر سکیں۔ اور یہ تاریخی معاہدہ ہوا کہاں؟ بیت السرور میں۔ یہ پیڈر روڈ پر واقع حاجی مستان کا خوبصورت سمندر کے رخ والا بنگلہ تھا۔ یہ سوچ کر ہی کتنی حیرت ہوتی ہے کہ انڈر ورلڈ کی تاریخ کی اتنی بڑی اور بدنام زمانہ صلح ایک ہی چھت کے نیچے طے پا رہی تھی، جس کی رہنمائی زینب بائی دارووالی کر رہی تھیں۔ یہ بات چیت اور تعلقات کی طاقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ صلح قائم ہونے کے بعد سلطنت نے ایک نیا پرتیاش رخ اختیار کیا۔ حصہ نمبر 4، بالی ووڈ، گلیمر اور شہرت۔ اب پیسے اور طاقت کا رخ قانونی کاروبار اور اعلیٰ طبقے کی طرف ہو چکا تھا۔ یہ بزنس پورٹ فولیو کمال کا تھا۔ جنوبی ممبئی کی مہنگی ترین ریئل اسٹیٹ، مسافر خانے کے قریب الیکٹرانکس کی دکانیں، عالی شان ہوٹلز، اور سب سے بڑھ کر بالی ووڈ پروڈیوسرز کو فائنانسنگ فراہم کرنا اور خود فلمیں بنانا۔ یہ ایک اسٹریٹجک ری برانڈنگ تھی جس کے ذریعے سرمایہ کو قانونی شکل دی جا رہی تھی، اور اب یہ شخصیت مین سٹریم کا ایک بااثر حصہ بن چکی تھی۔ ان دونوں ادوار کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف وہ ابتدائی زندگی ہے جہاں کرافورڈ مارکیٹ اور بندرگاہوں پر سخت مشقت کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک زبردست سٹائل آئیکن موجود ہے،
بے داغ سفید کپڑے، چمکتے سفید جوتے، شاندار سفید مرسیڈیز گاڑیاں اور مہنگی سونے کی گھڑیاں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی شعوری کوشش تھی، ایک ایسا با اثر اور گلیمرس امیج بنانے کی جسے شہر کی اشرافیہ میں عزت اور پہچان ملے۔ اب ہم اس کہانی کی آخری اور شاید سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں۔ حصہ 5، جیل، سیاست اور میراث۔ اس داستان کا آخری باب قومی سطح کے واقعات سے جڑا ہوا ہے، جس نے اس کردار میں ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی کو جنم دیا۔ بھارت میں ایمرجنسی لگتی ہے اور حاجی مستان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن جیل کا یہ وقت زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہاں اس نے ہندی زبان سیکھی اور ممتاز سیاستدان جے پرکاش نارائن کے نظریات سے اتنا گہرا اثر لیا کہ منظم جرائم کے براہ راست معاملات سے دوری اختیار کر لی اور زندگی نے ایک بالکل نیا موڑ لے لیا۔ اور یہ سیاسی ارتقاء تیزی سے ہوا۔ 1980 میں ایک سیاسی جماعت بنائی گئی، 1985 میں اسے دلت مسلم سرککشا مہا سنگھ کا نام دیا گیا، اور بعد میں یہ بھارتیہ مائنورٹی سرککشا مہا سنگھ بن گئی۔ ایک انڈرورلڈ شخصیت سے ایک ایسے عوامی رہنما کے روپ میں ابھرنا جو اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہو، یہ ایک واقعی حیرت انگیز تبدیلی تھی۔ اس شخصیت نے پاپ کلچر پر بھی ایک انمٹ نقش چھوڑا۔ 2010 کی مشہور بالی ووڈ فلم ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی کا مرکزی کردار سلطان مرزا براہ راست اسی شخصیت سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منظم جرائم کو سفارتی اور گلیمرس انداز میں چلانے کی حکمت عملی آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ تو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ بالآخر ایک ایسے شخص کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ایک ایسا لیڈر جس نے جرائم کی دنیا میں سفارتکاری کی بنیاد پر ایک وسیع سلطنت بنائی، جسمانی تشدد کو مسترد کیا اور پھر اپنی زندگی کا آخری حصہ مین سٹریم سیاست میں گزار دیا۔ یہ کہانی طاقت، جرم اور اصلاح کی روایتی تعریفوں کو چیلنج کرتی ہے اور یقیناً ہمیں نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔